بھائیوں کی طرح عزیز رکھا۔ 50 لاکھ افغان مہاجرین کو 4 دہائیوں سے زائد پناہ دی، ملک کی ترقی اور وسائل پر بوجھ برداشت کیا، عالمی تعلقات میں افغانستان کو ہمیشہ فوقیت دی، لیکن افسوس کہ افغانستان دہشت گردی کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان کا 9/11 گزشتہ روز کیا گیا۔ پاکستان اپنے تمام شہید ہونے والے جوانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لے گا۔ دہشت گردی میں ملوث تمام افراد، تنظیموں اور ان کے سہولت کاروں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ ہمارے لیے ہمارے شہید سب سے اہم ہیں۔ دہشت گرد بزدل ہیں، بدبخت ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں جو کلمہ گو مسلمانوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ افغانستان میں افغان طالبان کی انتظامیہ ان کارروائیوں کی براہ راست ذمہ دار ہے۔ انہیں اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی۔ طالبان اپنی غیر ذمہ داری سے دنیا میں اپنا تشخص خراب کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، جس میں اعلیٰ عدلیہ نے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے کیے جانے والے تمام پروپیگنڈا اور پریشر گروپس کو نظر انداز کرتے ہوئے ریاست کا ساتھ دیتے ہوئے سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف کیے جانے والے پچھلے فیصلے کو معطل کر دیا اور تاریخ رقم کر دی۔ آج کے فیصلے سے یقیناً ریاست پاکستان مضبوط ہوئی ہے، اور اعلیٰ عدلیہ نے اس فیصلے سے ثابت کر دیا ہے کہ ملکی سیکورٹی سے جڑے سنجیدہ معاملات میں بلا تعصب اور بنا کسی سیاسی مفاد کے وہ صرف ریاست کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے چیف جسٹس اور اعلیٰ عدلیہ کے اس بینچ کے خلاف ایک مذموم پروپیگنڈا کمپین روانی سے چلائی جا رہی تھی تاکہ آج کے اس فیصلے پر منفی انداز میں اثر انداز ہوا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر ہونے والے سارے جھوٹے پروپیگنڈے کے باوجود اعلیٰ عدلیہ نے کسی پریشر میں آئے بغیر آج یہ فیصلہ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ فیصلے صرف میرٹ آف دی کیس پر دے گی، نہ کہ کسی سیاسی، لسانی یا پرسنل انٹرسٹ کی بنیاد پر، جس پر اعلیٰ عدلیہ قابل ستائش اور تعریف کے مستحق ہے۔ ملک میں دہشت گردی، انتشار اور سیاسی فسادات کے پیروکاروں کے لیے یہ فیصلہ یقیناً ایک بری خبر ہے، کیونکہ اب ان کے خلاف قانون آہنی اور مضبوط ہاتھوں سے اپنا راستہ لے گا تاکہ انتشار اور دہشت گرد عناصر، پیروکار، ان کے ہینڈلرز اور سپورٹرز پر مؤثر طریقے سے قابو پایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ سر، آپ کے نام سے ایک اسٹیٹمنٹ آج پبلش ہوا ہے بڑے ہندی کا اخبار میں کہ آپ نے ایک آپشن دیا ہے کہ یو ایس کو جو ہے ہم آفر کرتے ہیں کہ وہ یہاں بیسز سے آگے افغانستان میں ڈرون اسٹرائک کریں۔ نو کمنٹس۔ جان صاحب، بیوروکریسی اور آپ لوگوں میں کافی تضاد ہے، آپ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ کی موجودہ جو نظام سیٹ اپ ہے وہ فیصلے اپنے طے کر رہی ہے یا کسی کہیں سے آپ لوگوں کو ڈکٹیشن مل رہی ہے؟ دیکھیے، بیوروکریسی گورنمنٹ کا ایک اہم پلر ہے، اور بیوروکریسی کی ذمہ داری ہے کہ جو عوام کے گورننس کے ایشوز ہیں ان میں وہ ایکسپرٹیز پرووائڈ کریں، اور جو پالیسی اور ڈائریکشن گورنمنٹ یعنی منسٹرز یا کیبنٹ
یا چیف ایگزیکٹو دیتے ہیں ان کو ایکسیکیوٹ کریں. میں نے ہر وقت یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں بیوروکریٹک ریفارمز جو ہیں وہ ہونی چاہیے تاکہ بلوچستان میں گورننس کے جو چیلنجز ہیں اس سے ہم نبرد آزما ہوں. اس وقت ابزارپشن کیپیسٹی جو ہے بلوچستان کی بیوروکریسی کی بڑھانی ہے کیونکہ فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت آئے گا جب بلوچستان گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہوگی اور گورنمنٹ کی ابزارپشن کیپیسٹی بناتی ہے ہماری بیوروکریسی. تو فیصلے ہم کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن بیوروکریسی کی پرائمری ذمہ داری ہے, اس میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. سپریم کورٹ کے فیصلوں کا جو احترام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے, دوسری طرف آپ فوجی عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو کیا ہے؟ دیکھیے فوجی عدالتوں کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عام عدالتوں میں ان ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کو سزائیں نہیں ہو رہی تھی, جس کی وجہات 1000 ہو سکتی ہیں. پروسیکیوشن کمزور ہے, آئی وٹنسز کا مسئلہ ہے, لہٰذا جو ہماری فوجی عدالتیں ہیں ان میں جو نظام ہے وہ بڑا میرٹ کا ہے. جو لوگ دہشت گرد ہیں وہی ماضی میں بھی یہی عدالتوں نے کام کیا ہے اور ان کو آج بھی انہی عدالتوں سے سزائیں دلوائی جائیں گی. لہٰذا فوجی عدالتیں ہینوس کرائم کا سلوشن ہے اور الحمدللہ اس وقت ان کی آج کے سپریم کورٹ کی فیصلے کے بعد یہ فنکشنل ہوں گی اور جو ریاست پاکستان پر دہشت گرد اس وقت حملہ آور ہیں ان کو جو ہے جہنم میں واصل کریں گے. جان صاحب سر یہ لانگ مارچ آ رہا ہے تو بس سے یہاں آ کر سریاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی جب منتخب گورنمنٹ تھی ان کا بھی یہی وسیلہ تھا کہ وہ کافی دیر تک لوگوں کو آ کر یہاں بٹھاتے تھے, مہینوں بعد جو ہے کوئی اس پر مذاکرات ہوتے تھے. اب نگراں حکومت نے بھی یہی ان کو اتنے دن سے بٹھایا ہوا ہے, نہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے. ہم دہشت گردوں کے سروں پہ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. ہم نے جو مطالبات ہیں ان کے تسلیم ہو چکے ہیں. کسی بھی مارچ کا اس حوالے سے کوئی جواز نہیں ہے. البتہ یہ گورنمنٹ ڈیموکریٹک پروٹیسٹ پہ یقین رکھتی ہیں. اگر کوئی 1 مہینہ بیٹھنا چاہتا ہے کسی روڈ پہ احتجاج کرنا چاہتا ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن سہولت کاری دہشت گردوں کی کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی, نہ کوئی فیور دیا جائے گا. مذاکرات نہیں کریں گے, آپ پہلے روز وہاں پر پہنچ گئے تھے, وہاں کے جو شرکا انہوں نے کہا کہ آپ کو مذاکرات کرنی تھی, انہوں نے انکار کر دیا. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو مذاکرات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ریڈ زون جو ہے تو جانب سے بند کیا گیا ہے, لوگوں کا مشکلات کا سامنا ہے. 2 روز سے جو شہر کا جو ٹریفک کا نظام ہے پوری طرح متاثر ہے, تو انہوں نے جو ہے روڈ کو بند کیا اپنے احتجاج کے لیے. آپ لوگوں نے جو ہے روڈ ہی بند کر دی, پورے شہر کا نظام میں متاثر کر دیا. دیکھیے ہم اس لیے اس احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں. ایک سیکورٹی تھریٹ ہے, پھر ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے کہ ہم نے یہاں پہ کوئی بھی پروٹیسٹ چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی بھی پروٹیسٹ آ کے یہاں پہ پریس کلب میں ریڈ زون کے قریب پہنچ کے یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے تو آپ کی سارے روڈ جو ہے چوک ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ د افغانستان سره د افغان طالبانو سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان داخلي ستونزه ده. دا هم ویلي چې پاکستان ادارې دا قوت لري چې د دې مخنیوی وکړي. دې ته به تاسو په کوم نظر ګورئ؟ بیا چې تاسو کوم ټویټ کړی دی هغه ټویټ درته ډیلیټ شوی دی که د امریکې د ډرون اټیک چې تاسو کوم هغه کړی دی وړاندیز د هغه تر څنګ چې هغه نور وړاندیزونه تاسو کړي دي د پاکستان د ادارو څخه, آیا په هغه باندې داسې کوم پلان شته چې په افغانستان کې د پاکستان قوتونه یا ادارې دا کوم تاسو ترهګر بولئ د هغوی ضد عمل وکړي, داسې کوم هغه لرئ که نه؟ څه فکر کوئ د دې مسئلې حل څه کیدلی؟ افغانستان کے کسی بھی ترجمان کا جواب پاکستان کا فارن آفس ہی مجاز ہے وہ دے گا, اس پہ میں کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. باقی جو آپ کی سیکنڈ بات ہے اس پہ میں نے نو کمنٹ کہا ہے. تھینک یو.